अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस वक्त ये जो सामने आप इस साइड पे देख रहे हैं लाइन लगी हुई है, अमेरिकन कॉन्सुलेट है फ्रैंकफर्ट में, और इसके अपोजिट जो आप देख रहे हैं ये दीवार साथ साथ चल रही है। ये एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जो यहूदी कौम जो उनका बहुत बड़ा फ्रैंकफर्ट में इसको मरकजिया कब्रिस्तान का किसी दिन इंशाल्लाह आपको। आज सुबह फ्रैंकफर्ट, आज जुम्मे का मुबारक दिन है और सुबह 8 बजे का टाइम। तो फ्रैंकफर्ट में लोग अपने अपने कामों की तरफ रवां हैं। सूरज भी अपनी आबोताब से निकलने की अभी कोशिश कर रहा है, बावजूद इसके कि काफ़ी ठंड है। माइनस टेम्परेचर के बाद अभी दिन के वक्त जो है वो तकरीबन 2 टेम्परेचर 2.5 टेम्परेचर है। अब हम आपको अगले नज़ारे दिखाएंगे और बताएंगे कहाँ आपको लेके जा रहे हैं। इस वक्त हम फ्रीडबर्गर लांडस्ट्रासे जो कहलाता है फ्रैंकफर्ट का बड़ा लंबा और मशहूर स्ट्रीट है, वहाँ पे हम फ्रैंकफर्ट की तरफ जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं फ्रैंकफर्ट सिटी की मिडल की तरफ। और ये साथ साथ जो है अभी नए इन्होंने कुछ साल पहले बनाई थी नई पटड़ी एक ट्रेन की, वो साथ साथ चल रही है। फ्रीडबर्गर लांडस्ट्रासे या फ्रीडबर्गर लांड स्ट्रीट ये जा रही है फ्रैंकफर्ट मिडिल की तरफ। ये सामने एक साइड पे आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं, मशहूर पेट्रोल पंप शेल है, और ये फ्रैंकफर्ट का जैसे जैसे हम मिडिल की तरफ चलते जाएंगे आप देखते जाएं। ये अब क्योंकि इशारा पीला और रेड, रुकना पड़ेगा यहाँ पे। टैक्सियों वाले अपनी रोजी के लिए कहाँ कहाँ पे खड़े हैं, लेकिन ये कोरोना की वजह से आज का काम बिल्कुल ठप हुआ है। लेकिन कोशिश करे इंसान तो क्या कर नहीं सकता, उन्होंने रोज़ाना निकलना है अपनी रोज़ी के लिए और वेट करना है। ये कोई गवर्नमेंट के कोई मुतलका अदारे के लोग इधर सुबह खड़े हैं, और ये जो सड़क जा रही है फ्रीडबर्गर लांडस्ट्रासे या फ्रीडबर्गर, ये लोग खड़े हैं ट्राम के इंतज़ार में। ये इस वक्त रश इतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली होना चाहिए। शायद 9 बजे जब 1 घंटे बाद रश ज़्यादा हो जाएगा। रश वाली जो पटड़ी है उसको छोड़ के दूसरी पे निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त टाइम थोड़ा है और जहां पहुंचना है वहां वक्त पे पहुंचना, वहां कोई इंतज़ार नहीं किया जाएगा किसी का। हर इंसान जो इस दुनिया में आता है वो अपना एक वक्त मुकर्रा गुजार के फिर दुनिया से रवाना हो जाता है। और ये आज हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त या अजीज, उनके बेटे 23 साल के, उनका कल नमाज जनाजा था और आज उनकी तदफीन है। इसके लिए हमें कब्रिस्तान की तरफ इस वक्त जाना पड़ रहा है। इंसान एक वक्त होता है अपने कदमों पे चल के खुद ब खुद दूसरों के जनाजों में या तदफीन में शामिल होता है, और फिर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि इंसान चारपाई पे होता है और लोग उसको कंधा दे। तो अब इन ममालिक में तो वो नहीं रही, लेकिन ये है कि गाड़ियों पे ले वहाँ फिर पर जब तदफीन से कबल हर किसी की कोशिश होती है कि सफ़र आखिरत में इंसान कंधा दे ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक ये आता है कि जो मुसलमान या जो इंसान किसी दूसरे के जनाजे में शामिल होता है, जब उसका जनाजा पढ़ा जाए और फिर उसके बाद अगर वो उसकी तदफीन में भी शामिल होता है, तो उसका जो सवाब है, वो जो पहाड़ हैं, उधर एक कोई पहाड़ हैं सऊदीया में, उनका नाम लेके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उससे भी ज़्यादा सवाब है। अब ये समझने की बात है कि इंसान उसको कितना समझता है, कितना सीरियस लेता है। लेकिन जिस किसी को भी मौका मिले वो ज़रूर तदफीन में भी और जनाजे में भी शामिल हो। आजकल कोरोना हालात की वजह से बड़ी सख्त पाबंदियां हैं, जिस वजह से लोग ज़्यादा नहीं आ सकते। अगर हम इस सड़क पे सीधे चले जाएं तो ये एक बहुत मशहूर सेंटर है फ्रैंकफर्ट में, साइल गैलरी भी है वहाँ पे, साइल काफ़ी लंबा, वहाँ बहुत सारे स्टोर्स हैं, वहाँ जाएंगे। लेकिन हम इधर जैसे ये गाड़ियाँ जा रही पीछे से होकर निकलेंगे ताकि टाइम बचे। है जी, चमकता हुआ सूरज पूरी आबोताब के साथ निकलेगा थोड़ी देर। अभी ये सुबह अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन उम्मीद है कि इस तरह ये सूरज चमक रहा है कुछ घंटों के बाद इसकी वजह से टेम्परेचर कुछ लो हो जाएगा। अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें इंसान को अता कर रखी हैं, इंसान फिर भी बहुत नाशुक्र है।
یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ اس کے سامنے رائٹ سائڈ پہ جا رہی، یہ سائل یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آگے تک، اور وہ جو بلڈنگ ہے یہ گورنمنٹ فرینکفرٹ کی، وہ جس جگہ پہ انسان کا رجسٹریشن ہوتی ہے یا وہ جو کوئی بھی دفتری کاروائی اس نے کاغذ لینا، یہ اس کو میلڈے آرمڈ کہتے ہیں، اور اس کے اندر وہ دیکھیں لوگ باہر ویٹ کر رہے ہیں کھڑے ہو کے۔ کاروبار زندگی بند پڑا ہوا ہے، کرونا کی وجہ سے پابندیاں ہیں۔ فرینکفرٹ کی خوبصورت بلڈنگز میں سے ایک بلڈنگ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، بڑے انداز رہائشی ہے، دفاتر بھی ہیں، اور یہ ہے اس سائڈ پہ دریا فرینکفرٹ کا، جو سامنے سورج کے ساتھ یہ بلڈنگیں کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہیں، اور اس سائڈ پہ بھی سورج کی چمک دمک ہے، اور دریا کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ باقی ہم ادھر سے سیدھے جائیں تو سٹی کے اندر دکانوں میں، اور اس سائڈ سے ہم لے کر جائیں گے بیک سائڈ، یہ رستہ اوفن باغ کو بھی چلا جاتا ہے، اور یہ آگے جو سیدھا اگر ہم رائٹ ٹریک میں جائیں گے تو ادھر قبرستان کی طرف جائیں گے، اور اگر ہم لیفٹ ہو جائیں گے اوپر سے آئیں گے تو اوفن باغ سٹی کی طرف۔ اوفن باغ ساتھ ملا ہوا ہے بیسیکلی فرینکفرٹ کے ساتھ۔ یہ دیکھیں یہ اوفن باخر لانڈ اسٹراسے ہے، سامنے جو گاڑیاں ادھر سے آ رہی ہیں، اس پہ جب ہم تھوڑا آگے جا کے رائٹ ہو جائیں گے پھر ہم قبرستان کی بیک پہ جا کے نکلیں گے، جہاں پہ عموماً پارکنگ بھی مل جاتی ہے اور وہ ٹائم بھی تھوڑا لگتا جاتا ہے۔ جی اوفن باخر لانڈ اسٹراسے پہ آتے ہی جو پہلی پاسبلٹی آتی ہے نا رائٹ سائڈ پہ مڑنے کی، جب ہم یہاں پہ یہ سیدھی سڑک اوفن باغ میں جا نکلے گی تو یہ اسٹریٹ کا نام جو ہے یہ ہے جی، یہ میرے پڑھا نہیں گیا لیکن بہرحال یہ ہے کہ پہلے ادھر سے ہو کے تو آپ سیدھا پھر آگے ایک دفعہ لیفٹ لیں گے اور پھر رائٹ پہنچ جائیں گے ہم قبرستان میں۔ سارا علاقے سے میں ہم گزر رہے ہیں کیونکہ صبح کا وقت ہے، رش کا ٹائم ہے، اگر ایک بھی آگے گاڑی لگ جائے یا برا ڈرائیور لگ جائے یا کوئی صفائی کرنے والا ٹرک لگ جائے تو پھر ایسے رش سے انسان پھنس جاتا ہے۔ یہ سارا زکسن ہاؤزن کا علاقہ ہے، فرینکفرٹ کا مشہور علاقہ ہے، مہنگا علاقہ ہے، ہماری جو مسجد ہے وہ بھی اسی علاقے میں آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے آدمی رائٹ ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ سیدھا چلا جائے اور وہ ایک جنگل کے اندر سے پیچھے سے جو لوگ رستہ ایک جاتا ہے، جو گارڈنز والے لوگ جن کو گارڈن ملے ہوئے ہیں وہ اس پہ یہ والا رستہ ہے، تو اس پہ اوپر تنگ سی گلی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ادھر عموماً یہ ہے کہ بندہ سیدھا جا کے قبرستان۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سائڈوں پہ جو نظر آ رہا ہے یہ ایک پولیس کی، وہ جو جن کے پاس کتے یا گھوڑے جنہوں نے سٹی کا راؤنڈ کرنا ہوتا ہے وہ سارا ادھر ان کا وہ بنا ہوا ہے، اور یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں سائڈوں پہ یہ سارا وہ علاقہ ہے جو لوگ گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو پرائیویٹ جو گارڈن الاٹ ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق یا جو کرنا چاہیں کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں صبح سیر کرنے والے، جوگنگ کرنے والے، یہ صبح صبح اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ یہ جو جرمن قوم ہے یا یورپین، یہ اس چیز کی بہت زیادہ شوقین ہے کہ جوگنگ کے لیے صبح صحت کا خیال رکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سارے جو گھاس ہے نیچے وائٹ ہوئی ہوئی ہے، یعنی جس کو ہم پاکستان میں کہتے تھے نا ککر پڑ گیا ہے، یا ہلکی یہ جو قوس قزح یہ کیا اس کو کہیں گے، وہ والی ساری اس وقت کافی سردی، بہرحال سوری کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر نیچے جا رہا ہے۔ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو سڑک اور وہ جو دیوار سی نظر آ رہی ہے وہ قبرستان ہے۔ اب ہم قبرستان پہنچ گئے ہیں، ہمارا فرینکفرٹ کا پورا آپ نے نظارہ دیکھ لیا ہے، باقی انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر دوبارہ نیکسٹ ٹائم جو ہے یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادھر ہم نے پار کر کے یہ ساری دیوار جو ہے قبرستان کی ہے ساری، لوگ آ رہے ہیں قبر۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ لیں جی انسان کی زندگی کا آخری جو وقت ہوتا ہے یہ چند من مٹی، اور یہ دیکھیں ساتھ آخری اماج کا انسان کیا کہتے ہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ہمارے یہ عزیز 23 سال کی عمر میں اس دنیا سے روانہ ہو گئے، اور یہ دیکھیں ساتھ ان کے تایا ابو اور تائی اماں کی قبر ہے، اور ایک قبر بیچ میں چھوڑ کے ساتھ بالکل جگہ ملی ہے۔ کوئی انسان تصور کر سکتا ہے ابھی چند سال پہلے تایا ابو کی روانگی، پھر تائی، اور اب یہ نوجوان 23 سال کی عمر میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اللہ ہی جانتا ہے، صبر بھی وہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی صبر دے۔
آج فرینکفرٹ کی سیر کا تیسرا یا چوتھا مرحلہ ادھر ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب ہم پہنچتے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو سڑک جس پہ ہم آئے ہیں یہ ہے باسلر پلاٹس، اور یہ آگے پھر رہائشیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور وہ پیچھے ایک بہت اونچی بلڈنگ جو ہے وہ کسی بینک کی نظر آ رہی ہے. اور آگے ہم ریلوے اسٹیشن کے سامنے سے گزریں گے، وہ بھی سین آپ دیکھیں گے. یہ وہ علاقہ شروع ہو گیا ہے ریلوے اسٹیشن کے اپوزٹ جو بلڈنگیں ہیں، اور یہ سارا اس سائڈ پہ آپ جو ریلوے اسٹیشن فرینکفرٹ وہ مین ریلوے اسٹیشن وہ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے، یہ دیکھنے کا تعلق رکھتی ہے. باقی یہ عمارتیں وہ نیو یارک کا یا تازہ کلار یہ اس کا بالکل سامنے والا حصہ ہے، اور لوگوں کو بہت جلدی ہے سڑکیں کراس کرنے کی، اور یہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں لوگ. یہ دیکھیں یہ ہم اب ادھر سے نکل کے دوسری سائڈ کو چلے جائیں گے. یہ سارا اس سائڈ پہ ریلوے اسٹیشن کا سارا علاقہ ہے، بہت ہی خوبصورت سورج کے اندر یہ چمک رہا ہے. اور پھر ادھر سے اب اپنی دوسری منزل کی طرف یہ دیکھیں یہ علاقوں میں کئی نئی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، پہلے یہ اتنا خوبصورت نہیں تھا. بہرحال یہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے کا جو بانوف کیا کہتے ہیں اس کو دفتر وغیرہ، یہ اب ہم ادھر کو نکلیں گے. یہ اوپر سائن لگا موٹر وے کا. لے جی پیچھے سے گھوم کے پھر اب ہمارا جو ارادہ ہے جو ٹارگٹ ہے وہ نکلنے کا، نکلیں گے سیدھے چلے جائیں تو یہ سڑک جو ہے یہ مائنزر لانڈ اسٹریٹ کلاتی ہے، لیکن یہ ہیوکسٹ اور گریس ہائم کی طرف چلے جائے گی. لیکن ہم ادھر اس سائڈ پہ جائیں گے. اس سائڈ پہ جو ہے یہ ایک گوئٹھے یہ لکھا ہوا ہے، گوئٹھے جو اسکول ہے نا گوئٹے کے نام سے وہ اس سائڈ پہ وہ آتا ہے.